اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس العاشر کیا پڑھا جائے گا؟ عاشر عاشر عین الف زبر ع شین ریزر شر الدرس العاشر یعنی 10واں سبق. ٹھیک ہے 10واں سبق منہج العربیہ کا ہمارے پاس ہے جو شاید کل اس کی طرف تھوڑا کل یا پرسوں اشارہ کر رہا تھا کسی کو. صحیح. ھذا فأر کیا ہوگا؟ یہ چوہا ہے. لیکن جب کہا جائے گا ھذا الفأر یاد رکھیے یہ پہلے میں نے بتا چکا ہوں کہ مبتدا معرفہ ہونا چاہیے خبر نکرہ. تو فأر نکرہ ہے کہ معرفہ ہے؟ فارون کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ معرفہ تو جانتے ہو نا. ملاقات ہے. کیا ہے؟ معرفہ. معرفہ نہیں ہے. معرفہ پہ الف لام ہوتا ہے. نکرہ ہے. ٹھیک ہے جو بنا الف لام کے ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں نکرہ. ھذا فأر یہ چوہا ہے. یہ پورا ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے. لیکن جب کہا جائے گا یہ چوہا تو کیا کہیں گے عربی میں؟ ھذا الفأر. ہاں مثلا بتائیے یہ کتاب ہے. عابد کیا بولیں گے؟ ھذا کتاب کتابو. کیوں بھائی اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس پر دودھ پیش نہیں آ سکتا؟ کتابو غلط ہے. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ ھذا کتابن ہوگا. ھذا کتابن یہ کتاب ہے. اور جب بولنا ہوگا یہ کتاب تو کیا کہیں گے؟ یہ کتاب خالی کہنا ہوگا تو کیا کہیں گے؟ ھذل کتابو. غور سے دیکھیے چوک کہاں ہے بیٹا؟ یہاں دیکھیے ہم نے کہا ھذا قردن کیا ترجمہ کریں گے؟ یہ بندر ہے. یہ بندر ہے. لیکن جب کر دیا ھذا القرد ھذا القرد ترجمہ ہو جائے گا یہ بندر. یعنی انکمپلیٹ سینٹینس ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ انکمپلیٹ سینٹینس. صحیح ہے. اور یہ پورا کمپلیٹ ہے. ھذا مبتدا ہے یہ خبر ہے. یہاں مبتدا خبر نہیں ہے. یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ مشارن الیہ. اس کو کیا بولیں گے؟ مشارن الیہ. مشارن الیہ کس کو بولتے ہیں؟ یہ مشارن مشار مولانا مشارن الیہ. مشار کس کو بولتے ہیں؟ جس کی طرف اشارہ کیا جائے. جیسے ھذا الولد یہ لڑکا. اب اس کے بعد ہمیں کچھ ضرورت ہے. کہیں گے ھذا الولد ٹھیک ہے صغیرن یہ لڑکا چھوٹا ہے. ذالک الولد وہ لڑکا سمینن موٹا ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمیں کچھ لانا ہوگا تب جا کے جملہ کمپلیٹ ہوگا. جیسے ھذا القرد کہتے ہیں جالسن یعنی یہ بندر بیٹھا ہے. تو یہاں کیا کہیں گے پھر؟ ھذا مبتدا جالسن خبر کہیں گے. خبر. صحیح ہے. ورنہ ایسے کیا رہے گا؟ صرف اس میں اشارہ اور یہ مشارن الیہ جس کی طرف اشارہ ہے. ھذا الباب یہ دروازہ. ھذا الرسول یہ رسول. ٹھیک ہے یاد رہے گا. ھذا الکتاب یہ کتاب. ھذا الانف یہ ناک. چلیے دیکھیے ھذا فأر یہ کیا ہے؟ یہ چوہا ہے. ھذا الفأر یہ چوہا. یہ چوہا کیا بولیں گے؟ یہ تمہیں غلط الٹا سیدھا بولتا رہتا ہے آہستہ آہستہ نالائق کہیں کا. صحیح سے بولا کرو. ھذا فأر یہ چوہا ہے. اب اتنا بتا دیا تھا. ھذا الفأر یہ چوہا صغیرن چھوٹا ہے.
هذا الفأر صغير، یہ چوہا چھوٹا ہے. ذالکا قطن، وہ بلّا ہے. کیا ہے؟ بلّا. بلی کے لیے نا اس میں گولتے لگائیں گے تب جا کے کیا ہوگی؟ بلی. قطتن. ذالکا قطن، وہ بلّا ہے. ٹھیک ہے. ذالک القط، اتنے کا ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ بلّا. ذالک القط وہ بلّا کبیرun، بڑا ہے. وَهُوَ أَبْيَضُ، کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ہاں، واہ مانے اور، ہوا مانے، مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں تاکہ ڈسٹرب نہ ہو. وَهُوَ أَبْيَضُ، اور وہ سفید ہے. ابیض کس کو بولتے ہیں؟ سفید کو. کالے کو کیا بولتے ہیں عابد؟ اسود. آگا گورے کو کیا بولتے ہیں؟ یہی ابیض ہی بولیں گے. اس کو تو سفید بولتے ہیں نا. نہیں تو سفید ہی، وہ جو گورا ہوتا ہے اس کیا ہوتا ہے؟ سفید ہی مائل ہوتا ہے نا، تو اس کو سب ایسے ہی. ٹھیک ہے. جب لڑکے اور لڑکی کے لیے بولا جائے گا تو کیا کریں گے؟ ابیض ہی کہیں گے. ارے ابیضی نہیں، ابیض ہی. آپ بتائیے کالے کو کیا بولتے بیٹا؟ اسودو. ہرے کو کیا بولتے ہیں؟ پیلے کو کیا بولتے ہیں؟ بولیے، یاد نہیں کرتے ہو نا؟ آزمون کی تیاری چل رہی کیا تم لوگوں کی بھی؟ ہاں تمہاری چل رہی ہے نا. اسفر پیلا، اسفرو اسفرو. اخضرو ہرا، ازرقو نیلا، احمرو لال. ٹھیک ہے. ذالکا طائرن، وہ پرندہ ہے. ذالکا طائر، وہ پرندہ. غرابن، کوا ہے. کوا، اسی کوے نے کیا ہے؟ ہمیں دفن کرنا سکھایا ہے. قابل کو دفن کرنا سکھایا کہ نہیں کوے نے؟ وَهُوَ أَسْوَدُ، اور وہ کالا ہے. جی. رنگوں کے نام کو ہم لوگ کیسے بولیں گے عربی میں؟ رنگ کو کیا بولتے ہیں؟ رنگ کو لون. لون. اسماء اللون. اسماء، اسماء یعنی نام. اسم نام ہوتا ہے، اسماء اس کی جمع ہے. اسماء اللون یعنی رنگوں کے نام، یا اسم الالوان کہیے، رنگوں کے نام. اسم الالوان، لون کی جمع الوان. وَهُوَ أَسْوَدُ، اور وہ کالا ہے. هَذَا دَرْسٌ، کیا ترجمہ ہوگا ساجد؟ یہ درس ہے. هَذَا الدَّرْسُ جَدِيدٌ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ درس یہ درس نیا ہے. هَذَا الدَّرْسُ کا پہلے ترجمہ کریے، یہ درس جدید نیا ہے. وَهُوَ سَهْلٌ، اور وہ آسان ہے. لا صعب، مشکل نہیں ہے. تو کل اس کو یاد کر کے آئیے گا. رنگوں کے نام دوہرا کے آئیے گا. تمرین کر لیں گے تو کر لیجیے گا. کل ایسا کریے، خالی جو ہے کیف القط، بلی کیسی ہے تو کیا بولیں گے؟ القط اسودو کر دیجیے. بلی، بلا کالا ہے. هل انت اسودو، کیا تم کالے ہو؟ کالے ہیں تو کالے کہہ دیجیے، نہیں ہے تو لا کہہ دیجیے. لا انا ابیضو، یا لا انا اسمرو. اسمر سین سے، اسمر سین سے کہتے ہیں کہ جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور میری اسٹار ریٹنگ ابھی بھائی کالا گورا اور بیچ والے کو کیا بولتے ہیں؟ سانولا. سانولا. ٹھیک ہے. هل انت اسود، تو اس کو بولیں گے اسمر. اسمر یعنی سانولا. هل انت فی حیدرآباد، قل نعم، اگر ہے تو، نہیں ہے تو بولیے لا.
اور پھر اپنے شہر کا نام بتائیے. تو کل آپ سوالوں کے جواب لے کر آئیں گے. چلیے آگے دیکھیں آپ لوگ. روح مولانا روح منونا. آپ لفٹ کو کیا بولتے ہیں؟ کس کو؟ لفٹ 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 کو. لفٹ لفٹ جو جس سے چڑھا جاتا ہے. جی جی. مسعد. مسعد. میم صاد عین دال. لکھ دوں؟ جی. مسعد. مسعد. ٹھیک ہے. میم کے اور صاد عین اور دال. مسعد ہوتا ہے لفٹ. ہاں کون سا درس ہونا ہے بیٹا؟ جی آپ لکھیں گی ہم کلاس میں نہیں آئے تھے. کس کو؟ کلرز کے نام رنگوں کے. تو مجھے یہ بتائیے غیاب آپ کریں بھرپائی میں کروں ایسے کیسے چلے گا؟ ہم بھیج دیں گے. ہم بھیج دیں گے. شکریہ خواہر بھیج دیجیے. نہیں بتائیے ایسے تو ہم دے نہیں نا وہ کلاس میں تو 3-4 دن سے آ کر گئے ہیں. اچھا یہ مجھے یہ فالٹ آپ کی ہے کہ میری ہے؟ میری. اسی لیے تو بول رہے ہم نے نہیں لکھا تو کیا کریں. چلیے دیکھیے. نہیں تو لنگوں کے نام ابھی نہیں لکھوائے ہیں پہلے لکھوائے ہیں. یہ 3-4 دن میں نہیں پڑھایا ہے پہلے پڑھایا ہے. یہ 19واں درس تو پڑھ چکے ہیں نا. جی. کیا پڑھنا ہے؟ 20واں پڑھنا ہے. آخری درس ہے کیا یہ؟ اچھا. الدرس العشرون. کیا بولیں گے 20ویں درس کو؟ الدرس العشرون. عشرون یعنی 20واں درس. یہاں پہ دیکھیے یہاں بات ہو رہی ہے موصوف اور صفت کی. یاد رکھیے سمجھا دوں آپ کو ذرا. موصوف اور صفت جانتے ہیں آپ؟ اس کے بتا دیتے ہیں. دیکھیے یہاں پہ غور کریے. غور سے دیکھیے. یہاں پہ دیکھیے جیسے ہم نے کہا ایک بار کہا ہم نے کتاب. اس کے علاوہ چھوڑ دو. ہاں چلیے کتاب زیدن. 3 ترکیبیں دیکھیے آپ. ایک مرتبہ کہا الکتاب جدید. ایک مرتبہ کہا کتاب جدید. الکتاب الجدید. اس کو غور کریے. کتاب زیدن اس ترکیب کو کہا جاتا ہے مضاف اور مضاف الیہ. کہ جب اس پہ ایک پیش آ رہا ہو اس پہ 2 زیر آ رہا ہو. کہ کتاب زیدن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ زید کی کتاب. زید کی کتاب. الکتاب جدید کیا ہے یہ تو جانتے ہیں آپ. ابھی جو پڑھ رہے تھے مبتدا خبر کیا ترجمہ کریں گے؟ کتاب نہیں. کتاب نئی ہے. لیکن یہاں پہ دیکھیے ہم نے بہت پہلے آپ کو بتا دیا تھا مبتدا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. مبتدا معرفہ خبر نکرہ. لیکن اگر دونوں نکرہ ہوں تب کیا ترجمہ کریں گے؟ یعنی اس پہ دیکھیے الف لام آیا ہے. اس پہ آیا نہیں آیا. یہاں اس پر بھی آیا اور اس پر بھی آیا. تو یہ دونوں کیا ہیں؟ موصوف اور صفت ہیں. ان میں صفت کس کو بولیں گے؟ صفت جدیدن ہے. یہ صفت ہے. اور یہ جس کی صفت بتائی جاتی. صفت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. کیا بولتے ہیں؟ ایڈجیکٹو. صفت یعنی ایڈجیکٹو. انگلش میں پہلے آتی ہے. جیسے کہیں گے نیو بک تو
تو نیو پہلے آ رہا ہے کہ بعد میں؟ ناؤن سے پہلے، لیکن عربی میں بعد میں آتا ہے. کتاب جدید، کتاب ناؤن پہلے آیا، ایڈجیکٹو بعد میں. تو یہ اس کو کیا بولیں گے؟ یہ ہے موصوف، جس کی خاصیت بتائی جاتی ہے وہ ہوتا ہے موصوف. اور یہ کیا ہے؟ صفت. موصوف و صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ہونی چاہیے، 4 چیزیں ایک جیسی رہیں گی. جیسے جو اعراب اس پہ رہے گا وہی اس پہ رہے گا. یہ دیکھیے اس پہ تنوین آئی ضمے والی، اس پہ بھی ضمے والی تنوین آئی. یہ مذکر ہے، کتابن کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ مذکر. یہ مفرد ہے کہ تثنیہ ہے کہ جمع ہے؟ جمع. مفرد ہے. جدیدن بھی کیا ہے؟ مفرد ہے. تو آئے سمجھ میں کہ یہ مذکر، یہ مذکر، یہ مفرد، یہ مفرد، یہ اس پہ ضمہ، اس پر بھی ضمہ، یہ نکرہ، یہ بھی نکرہ. 4 چیزیں ہو گئی. نکرہ جس پہ الف لام نہ آیا ہو اس کو نکرہ بولتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے الکتاب معرفہ الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے. اس پہ ایک پیش، اس پہ بھی ایک پیش. الجدید، یہ مذکر، یہ مذکر، یہ مفرد، یہ مفرد. تو جو ہاں موصوف صفت ہوں گے یہ 4 چیزیں ایک جیسی. جو پہلے کا اعراب اس پہ زبر آئے گا نا تو اس پہ بھی زبر آئے گا. جیسے اعراب اور جنس نہ آگا، اعراب عدد اور جنس. اور چوتھا کیا؟ اعراب میں، عدد میں، جنڈر جینڈر میں، اور معرفہ اور نکرہ میں. جی، اور عدد میں. ہاں، عدد کے اعتبار سے یعنی مفرد تثنیہ جمع کے اعتبار سے اتحاد پایا جائے گا. مفرد ہے تو مفرد، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع. اس پہ یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع، یہ منصوب تو یہ بھی منصوب، یہ مجرور تو یہ بھی مجرور. ٹھیک ہے. یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث تو یہ بھی مؤنث، یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ. ایسا سمجھ میں نہ ہو تو ابھی جو درس ہم لوگ پڑھ رہے تھے ان میں، اس میں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. غور کریے. ایسے تو یہ پورا درس یہیں پہ آپ کا اسی کا ہے. یہاں پہ دیکھیے کئی جگہ ہے اتعرف اللغۃ العربیہ، دکھ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے. تو اتعرف، کیا تم جانتے ہو اللغۃ العربیہ؟ عربی زبان. یہاں لغہ کیا ہے؟ موصوف ہے. العربیہ اس کی صفت ہے. اس پہ الف لام آیا، دیکھیے اس پر بھی الف لام آیا. یہ مؤنث ہے، یہ بھی مؤنث ہے. اس پہ فتحہ آیا تو اس پر بھی فتحہ آیا. ٹھیک ہے. یہ مفرد ہے، وہی بھی مفرد ہی ہے. تو اس طرح سے دیکھیے للدراسات الاسلامیہ دکھ رہا ہے. الدراسات پہ الف لام ہے اور کسرہ ہے. الاسلامیہ پہ بھی الف لام ہے اور کسرہ ہی آئے گا، ہے شاید نہیں ہے، چونکہ یہ موصوف صفت ہے. تو اس طرح سے اس درس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ھذا رجل، یہ آدمی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں ترجمہ کیسے کرتے ہیں. ھذا رجل مسلم، کیا کہیں گے؟ ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ یہ آدمی مسلم ہے. نہیں، غلط ترجمہ. یہ آدمی مسلم غلط ترجمہ. یہ مسلمان آدمی ہے. کیا کریں گے؟ یہ مسلمان آدمی ہے. الہی العظیم ایسا کب؟ ہاں چلیے دیکھیے پھر سے دیکھ لیجئے. کہاں سے رکیے تھے؟ یاد تو نہیں ہے نا؟ ہاں یہیں سے. فی یدہ کتاب، اور اس کے ہاتھ میں کتاب ہے. فی یدہ کتاب جدید، اس کے ہاتھ میں نئی کتاب ہے. وفی ذالک الکتاب، اور اس کتاب میں منہاج جدید، نیا طریقہ ہے. ذالک الرجل، وہ آدمی مشغول بالقراءۃ، مشروف ہے پڑھنے میں. ھذا لسان عربی، یہ عربی زبان ہے. العربی لسان قدیم، عربی پرانی زبان ہے. وَهُوَ لَازِمٌ، اور وہ ضروری ہے. لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ہر بڑے اور چھوٹے کے لیے. ھذا جزء اول، یہ پہلا جز ہے. یہ کتاب کیا ہے؟ پہلا ہے نا، پہلی کتاب ہے. ھذا جزء اول، یہ پہلا جز ہے.
للہ اللہ کے لیے حمدن کثیرن کیا ترجمہ کریں گے نا زیادہ زیادہ حمد ہے کثیر مانے زیادہ ٹھیک ہے للہ حمدن کثیرن اللہ کے لیے زیادہ حمد ہے وَلَهُ ہاں جزء اولون ہونا چاہیے تھا نا نہیں اول جو ہے نا یہ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ ممنوع من الصرف ہے ٹھیک ہے ایک باب آتا ہے تو اس میں کیا ہے وہ تنوین نہیں آئے گی وہ انشاءاللہ بتائیں گے ہم بعد میں گرامر سے ریلیٹڈ ہے ابھی بہت زیادہ آپ کو پہلی کتاب ہے نا تو بہت زیادہ گرامر نہیں بتا سکتا مجبوری ہے چونکہ آپ لوگ خود کنفیوز ہو جانا ہے کوئی بھی گنتی آئے گی تو اس میں نہیں کریں گے نہیں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے وہ اس کا ایک پیمانہ ہے کرائٹیریا ہے پورا وہ جب آپ اوپر کی بک پڑھیں گی تب سمجھ میں آئے گا عربی گرامر کی وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ کیا ترجمہ ہوگا عرفان وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ پہلے وَلَهُ کا ترجمہ کریے وَلَهُ اس کا کہاں ہوگا اور اس کے لیے كَبِيرٌ بڑا ہاں اور فضل الموسم فضل الموسم اور فصل کیا ہوتا ہے وَلَهُ فَضْلٌ كَبِيرٌ اور اس کے لیے بڑا فضل ہے فضل اللہ کا فضل ہذا من فضل ربی یہ میرے اللہ کے فضل سے ہے تو یہ تھوڑے موسم کے صدقے میں تھوڑی ہے وہ فصل ہے یہ کیا ہے فضل ہذا درس سہل کیا ترجمہ ہوگا آسان درس ہے یہ آسان درس ہے ٹھیک ہے اور ہے اس میں نہیں ہے تو چلیے انشاءاللہ موصوف صفت کو اچھے سے سمجھ لیجئے گا کل نہ ہو تو کچھ الگ سے اور ایگزامپل دے کے کچھ آپ سے کچھ جملے بھی اس میں آئیں گے ایکسرسائزز میں ٹھیک ہے ان جملوں کی پریکٹس کی جائے گی پہلے درس سنیں گے تاکہ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں آپ اسی اعتبار سے آپ کو جب اردو سے عربی بنانے کا آئے گا نا تو اسی حساب سے آپ کو پھر اردو سے عربی بنانی ہوگی والحمدللہ رب العالمین